الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ویلکم، خوش آمدید۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں، ان کی ٹرانسلیشن، ان کا ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان سے، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن ہے، 10 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ استاد العلماء مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تحریر ہے۔ بڑی خوبصورت اور انتہائی لاجواب، ہر گھر کی ضرورت یہ تفسیر قرآن ہے، اور اسی سے ہم سلسلہ وار سنتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ لاسٹ پروگرام میں ہمارا جو سبق تھا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 تک پہنچا تھا، اور آیت نمبر 40 سے آج ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کریم قرآن کے حق کو ادا کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حق کو حق جاننے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت سے پتہ چلا کہ عذاب کرنا اور رحمت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر ہے، اس کی مشیت پر ہے۔ وہ مالک ہے، چاہے تو رحمت کرے، چاہے تو نہ کرے، اور وہ جو چاہے کرے۔ کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی جرأت اور کوئی مجال نہیں ہے۔ اور اسی سے قدریہ، ایک فرقہ گزرا جو تقدیر کا انکار کرتا تھا، اور معتزلہ فرقے کا بھی رد ہو گیا، جو نیک پر رحمت اور گناہگار پر عذاب کرنے کو اللہ پاک پر واجب کہتا تھا۔ ایک چیز لازم ہے اللہ پر، تو پھر چاہت کیسی؟ وہ تو لازم ہو گیا۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے۔ وہ چاہے تو رحمت فرمائے، چاہے تو عذاب فرمائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک مزید ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم يأتوک يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ: اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں۔ اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ بدلا ہوا حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا،
اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ پاک نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ بڑی ہی زبردست آیت ہے اور اس میں منافقین کی حرکتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کر اس بہترین خطاب دے کر عزت افزائی فرمائی اور آپ کی شان کو بڑھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی تسکین کا سامان مہیا فرمایا۔ مزید پھر فرمایا کہ اے حبیب، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ اور یہ منافقین جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اور کفر کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، اور ان کی کفار کے ساتھ دوستیاں کرنا وغیرہ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ آپ کا دل اس سے رنجیدہ نہیں ہو۔ اپنے حبیب کو تسلی دی گئی، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، چونکہ جو اسلام سے دور بھاگتا تھا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تھے، اور اس کے لیے، کیونکہ وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے تو اس کے لیے رنجیدہ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس یہ پسیج جاتا تھا، رنجیدہ ہوتا تھا۔ ایون آج بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی دلجوئی کی یہاں پر، اور انہیں فرمایا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں ان کے کفر کی طرف دوڑنے کی وجہ سے، یعنی کفر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی وجہ سے۔ پھر منافقین کی منافقت کا بھی بیان آگے فرمایا کہ صرف زبان سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے مزید یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں اور سماعون للکذب، کثرت سے جھوٹ سنتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ سنتے رہتے ہیں اور ان کی گڑی ہوئی باتوں کو، افتراؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی باتوں کو بھی خوب مانتے ہیں، جن کے حالات آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں۔ اور پھر مزید کہا گیا کہ یہ اللہ پاک کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یوں ہے کہ خیبر کے معزز شمار کیے جانے والے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت نے بدکاری کی، اور اس کی سزا توریت میں بھی سنگسار کرنا تھی۔ یہ انہیں گوارا نہ تھا، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس مقدمے کا فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا جائے۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا گیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڑے مارنے کا حکم دیں تو مان لینا، اور اگر وہی حکم دیں جو سنگسار کرنے والا ہے، پتھر مارنے والا، جو توریت میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے، لیکن انہیں اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سنگسار کرنے کا حکم دیں تو پھر نہ ماننا، ان کا فیصلہ پھر قبول نہ کرنا۔ چنانچہ وہ یہودیوں کے پاس آئے اور سمجھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی صلح بھی ہے، لہٰذا ان کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ چنانچہ یہودی سرداروں میں سے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف اور کنانہ بن ابی الحقیق انہیں لے کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور پھر اپنا مسئلہ رکھا کہ اس طرح سے ہو گیا ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان، تو آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا، تسلیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ یہودیوں نے اب اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر یہودیوں میں اس کے پائے کا عالم نہیں ہے، توریت کا انتہائی درجے کا ماہر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ چنانچہ ابن سوریہ کو بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ابن سوریہ ہو؟ اس نے کہا جی۔ ارشاد فرمایا کیا یہودیوں میں سب سے بڑے عالم تم ہی ہو؟ اس نے کہا کہ لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے فرمایا کیا تم اس معاملے میں اس کی بات مانو گے، ابن سوریہ کی بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے، اس کی جو بات ہوگی، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ مان لیں گے۔
تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا اور تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائیں اور تمہیں فرعون سے نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا اور تمہارے لیے بادل کو سایہ بنایا، من و سلوہ نازل کیا، اپنی کتاب تم پر اتاری جس میں حلال و حرام کا بیان تھا، کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد و عورت کے بدکاری کرنے کی سزا پر سنگسار کرنے کا حکم نہیں ہے؟ ابن سوریہ نے فوراً کہا کہ بے شک یہ حکم توریت میں موجود ہے، اسی کی قسم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا، اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 4 عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے بدکاری صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو سنگسار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کی خدا کی قسم بالکل ایسا ہی توریت میں بھی لکھا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ابن سوریہ سے پوچھا کہ حکم الہی میں تبدیلی یہ کیسے کر دی گئی؟ اس نے کہا کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی امیر کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر سزا کو نافذ کر دیتے، حد کو قائم کر دیتے۔ اس طرز عمل سے امراء میں بدکاری کی بڑی کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے بھی یہ عمل کیا اور ہم نے اس کو بھی سنگسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت کے ساتھ یہ برا فعل کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کرنا چاہا، اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا جب تک بادشاہ کے بھائی کے ساتھ فیصلہ نہ ہوگا سنگسار کرنے کا اس وقت تک اس کو بھی سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ تب ہم نے جمع ہو کر امیر غریب سب کے لیے فیصلے کو بدل دیا اور سنگسار کرنے کے بجائے یہ سزا لکھ ڈالی کتاب میں کہ 40 کوڑے مارے جائیں، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر میں اس کو پھرایا جائے۔ یہ سن کر جو یہودی سن رہے تھے وہ بڑے بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے کہ تو نے نبی کریم کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ابن سوریہ نے کہا کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں نہ بتاتا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے حکم سے ان دونوں بدکاروں کو سنگسار کیا گیا اور اللہ پاک نے اس آیت کریمہ جو آیت مبارکہ آپ نے سنی، آیت نمبر 41، اس میں ان کے اس عمل کو اور رد عمل کو بیان کیا کہ یہ لوگ کس طریقے سے اللہ کی آیتوں کو بدلتے ہیں اور کس طرح سے برے ارادے کر کے اللہ کی کتاب کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے ایک سفر کر کے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی فیصلہ کروا لیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور فیصلہ کریں اور جو ہے وہ توریت کا حکم کچھ اور ہو، ان کی بات کچھ اور ہو، لیکن ایسا نہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو بطور مذمت بیان فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کی کتابوں کو تبدیل کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ جو ان کے دل کا فیصلہ ہے وہ بس ان کو مل جائے۔ آج بھی اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو چاہتے ہیں کہ جو ان کے دل میں ہے نا وہ فیصلہ مفتی صاحب کر دیں، وہ فیصلہ ہو جائے۔ بعض اوقات کئی مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، سوال تھوڑا تھوڑا بدل کر الگ الگ باتیں بنا کر کے شاید کوئی جو ہے نا مفتی کوئی اور فیصلہ کر دے اور میرا رستہ بن جائے، اور بعض اوقات علماء کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد حکم شریعت پر عمل کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد حکم قلبی کو حاصل کرنا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو بات ہے بس وہ کسی طرح سے پوری ہو جائے اور دھوکے کے ذریعے شریعت پر عمل کا ایک ڈھونگ رچایا جائے، حالانکہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ نہیں بدلتا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ: بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں یہ فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں آپ کا اختیار ہے۔
اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں گے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی عوام تھی، جو اپنے پادریوں، اپنے عالموں، سرداروں کے جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کئی بار کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن عادت بنی ہوئی تھی جھوٹ سننے کی، تو وہ سماعون للکذب انہیں کہا گیا، بہت جھوٹ سنتے ہیں، عادی ہو گئے۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں، جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ یاد رہے، رشوت کا لینا دینا دونوں حرام، اور لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً حرام ہے۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے، جو کسی کا غیر کا حق دبانے کے لیے دیا جائے، وہ رشوت ہے۔ یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے وہ بھی رشوت ہے، لیکن اپنے اوپر سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں۔ یہ دے تو سکتا ہے مگر لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے، اور اسے لینا یہ حرام ہے۔ ایک اور جگہ پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشوت لینا یہ مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لینے والا حرام خور کہلائے گا، حرام خور ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، اور مستحق سخت عذاب نار ہے۔ اگر دینا مجبوری کے ساتھ ہو، اپنے اوپر سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے ہو، تو دینے والے کے لیے تو حرج نہیں، پر لینے والا یہاں بھی مجرم ہے۔ اور اپنا آتا وصول کرنے کے لیے رشوت دی جائے تو حرام ہے، اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور دوسرے کا حق دبانے یا اور کسی طرح ظلم کرنے کے لیے دے گا تو سخت تر حرام اور مستحق اشد غضب و انتقام ہے۔ اللہ پاک ہمیں رشوت کی خرابیوں سے بچائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی رشوت لینے دینے والے کے لیے بڑی سزائیں اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا تھا۔ عامل وہ ہوتے تھے جو زکوٰۃ کا کلیکشن کیا کرتے تھے۔ جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا مال ہے اور یہ جو ہے یہ میرا تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں، اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے تحفتاً دیا گیا ہے، یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے۔ خدا کی قسم، تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بلبلاتا ہوگا، یا گائے جو ڈکراتی ہوگی، یا بکری جو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور پھر کہنے لگے اے اللہ، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ یہ ایک انداز تھا، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گوشت سحت سے پلا بڑھا، سحت تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ عرض کی گئی سحت سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا۔ تو یاد رہے کہ جس نے کوئی مال رشوت سے لیا ہو اس پر فرض ہے کہ جس سے وہ مال لیا انہیں واپس کرے۔ اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو وہ مال دے دے، اگر دینے والوں کا یا ان کے وارثوں کا بھی پتہ نہ چلے تو وہ مال فقیروں پر صدقہ کر دے۔ خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا حرام قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ مال رشوت کے وبال سے سبک دوش ہونے کا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رشوت شاید وہی ہے جو سرکاری محکموں میں دی جاتی ہے، یا جو غلط کام کروانے کے لیے دی جاتی ہے، یا جو رشوت کا نام لے کر دی جائے۔ حالانکہ یاد رہے کہ یہ تو چیزیں رشوت ہوتی ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں رشوت میں ہی داخل ہیں، چاہے وہ رشوت
کہہ کر دی جائیں یا نہ دی جائیں۔ ایک آدھ صورت مستثنیٰ ہے جو بیان کی گئی، اپنے اوپر سے ظلم کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ان جنرلی رشوت کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور غلط فہمی کی صورت میں بھی بعض لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ رشوت سے بچنے کا ذہن ہوتا ہے، لیکن وہ جو لے رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی رشوت ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، جو شخص بذات خود یا حاکم کی جانب سے لوگوں پر کسی طرح کا بھی اختیار رکھتا ہو جس کی وجہ سے لوگوں پر اس کا کچھ بھی دباؤ ہو، لوگوں پر اس کا کوئی نہ کوئی پاور ہو، اتھارٹی ہو، تو ایسے لوگوں کو کسی قسم کے تحفہ لینے یا خاص دعوت کو قبول کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ خاص دعوت کیا ہوتی ہے؟ خاص دعوت کا مطلب ہے کہ وہ جو دعوت صرف اسی کے لیے کی گئی ہو، کہ اگر یہ صاحب نہیں آئیں گے تو دعوت ہوگی ہی نہیں۔ ایک دعوت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں اور 20-50 لوگ ہیں، صاحب نہیں بھی آئے تو دوسروں کو کھانا کھلا دیا جائے گا، لیکن ایک دعوت ہوتی ہے خاص اسی بندے کے لیے، تو ایسی خاص دعوت لینے کی اس افسر کو اجازت نہیں ہے، مگر 3 صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اپنے افسر سے جس پر اس کا دباؤ نہیں، نہ وہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ ہدیہ دعوت اپنے معاملات میں رعایت کرنے کے لیے ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ایسے شخص سے جو اس کے منصب سے پہلے بھی اسے تحفہ وغیرہ دیا کرتا تھا یا دعوت وغیرہ کرتا تھا، بشرطے کہ اب جو دعوت کر رہا ہے وہ اتنی ہی کر رہا ہے جتنی پہلے کرتا تھا، اب اس کی پاورز اور اتھارٹی کے بڑھنے کے بعد وہ دعوت بڑھا نہیں دی گئی، تو اتنی دعوت لینے کی اسے اجازت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی قریبی محارم وغیرہ سے، رشتہ داروں وغیرہ سے وہ دعوت وغیرہ لے سکتا ہے، جیسے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، تو اس طرح کے قریبی رشتہ داروں کی دعوت بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت کے حوالے سے مذمتی بیان بھی فرمایا، اور اشارتاً مسلمانوں کو بھی یہ درس دیا گیا کہ رشوت سے ہمیشہ ہمیشہ بچتے رہیں۔ اور آج ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت کا ایک بول بالا ہے، ہر جگہ رشوت چلتی ہے، نتیجتاً مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، معاملات کی خرابیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ایک چیز نکل جائے ہمارے معاشرے سے، ہر کسی کا کام وقت پر ہو، لوگ اپنا کام صحیح سے نکال پائیں اور افسران اپنی روزی حلال کر پائیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔